آج پاکستان جس کرائسس سے گزر رہا ہے اور کچھ نہیں صرف اور صرف امریکہ کی غلامی اور خوف کے باعث یہ سب ہو رہا ہے۔ وہ امریکہ ہی ہے جو پاکستان کے حکمرانوں کو ہینڈل کرتا ہے، پاکستان کا راجہ بنا ہوا ہے اور ان سے اپنی منمانی کرواتا ہے۔ وہ امریکہ ہی ہے جو پاکستان کو چائنا کے ساتھ تعلقات زیادہ بہتر بنانے اور کھلی تجارت کرنے سے روکتا ہے۔ وہ امریکہ ہی ہے جو پاکستان کو روس اور ایران سے سستی تیل اور گیس لینے سے روکتا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی بھی کم نہیں ہو پا رہی۔ وہ امریکہ ہی ہے جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا، لیکن اس ویڈیو میں سب رازوں سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں۔ وہ امریکہ ہی ہے جو پاکستان چائنا کی دوستی کو توڑنے کے لیے اور گوادر اور سی پیک جیسے گولڈن پروجیکٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور چینی مزدوروں اور انجینئرز کو مرواتا ہے۔ سی پیک کا مقصد پاکستان کو معاشی طور پر آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس پروگرام کو پاکستان کی معیشت کے لیے گیم چینجر سمجھا جاتا ہے، لیکن امریکہ اسے ناکام بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ وہ امریکہ ہی ہے جو پاکستان کو ایک سکسیسفل اکانومی والا ملک نہیں بننے دے رہا۔ ان 75 سالوں میں امریکہ کی یہی کوشش رہا ہے۔ وہ امریکہ ہی ہے جسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر پاکستان امیر ملک بن گیا، ایٹمی سپر پاور 2 آلریڈی ہے، یہ تمام اسلامی ممالک کو ایک سائے کے تلے ایک سٹیج پر لے کر آئے گا۔ اس سے تمام اسلامی ممالک پاور میں آ جائیں گے، چائنا اور روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا کر اور طاقتور ہو جائے گا۔ پھر امریکہ کے زوال کے دن اسی ٹائم سے شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان چائنا، رشیا اور اسلامی ممالک کو طاقتور بنا کر ڈالر کی کئی سالوں سے چلتی ہوئی راج کو ختم کرے گا، اپنی ایک نئی کرنسی کو اوپر لے کر آئے گا، جس سے پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی۔ ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ امریکہ کی زوال اسی ٹائم سے شروع ہوگا جب ڈالر کی زور ٹوٹے گا۔ اس لیے امریکہ ڈر کے مارے پاکستان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، سیکورٹی، امداد اور مزید تجارت کی لالچ سے پاکستان کو دباتا ہے۔ پاکستان کو اپنی مرضی کرنے کی صورت میں امریکہ پاکستان پر پابندیاں لگانا شروع ہو جاتا ہے، پاکستان کو سیکورٹی امداد نہ دینے اور تجارت کرنے پر پابندیاں لگاتا ہے۔ پاکستان میں اچھی حکومت کی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان غلامی کی زنجیروں میں جی آ کے کہتا آ رہا ہے۔ امریکہ اس سے اپنی منمانی کروا رہا ہے۔ اس مسئلے کا حل چائنا کے پاس تو ہے۔ اگر پاکستان امریکہ کو ٹوٹلی بائیک آؤٹ کرے اور چائنا کے ساتھ سیکورٹی، امداد اور تجارت کا مسئلہ حل کروا لے۔ چائنا آلریڈی پاکستان کو سپورٹ کر بھی رہا ہے۔ چائنا چاہتا ہے کہ پاکستان امریکہ کو چھوڑے، میرے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر کرے۔ اب بات ایٹ دا پوائنٹ ہوگی، اگر پاکستان امریکہ کو چھوڑ دیتا ہے تو کیسے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا؟ پاکستان کو روس اور ایران سے سستی تیل گیس لینی ہوگی، جس سے پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں کمی آئے گی اور مہنگائی کم ہوگی۔ پاکستان کو چائنا اور روس، ایران، مشرق وسطیٰ اور مشرق ایشیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا کر اپنی ملکی فائدے کے لیے تجارت کرے۔ پاکستان کو گوادر اور سی پیک جیسے پروجیکٹ پر کام کو نہیں روکنا چاہیے، بلکہ تیزی سے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ اس کی اہمیت میں اس طرح سے بیان کروں کہ گوادر اور سی پیک ایک ایسی فورمل گاڑی ہے جس کی ہوتے ہوئے بھی ہم پیدل بڑی سستی کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہم سے چلا بھی نہیں جا رہا، لیکن پھر بھی ہم اس گاڑی کو نہیں چلا رہے۔ حالانکہ ہمیں علم ہے کہ ہم اس گاڑی کو چلا کر 120 سپیڈ کے ساتھ ہم آسانی سے بڑے آرام کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ سی پیک ایک چابی ہے اور گوادر اس چابی کی خزانوں سے بھری ہوئی ایک تجوری ہے۔ گوادر بندرگاہ پاکستان کا سونے کا گیڑ ہے۔ دنیا میں بائی روڈ ٹریڈ صرف 10% ہوتی ہے، جبکہ 90% ٹریڈ تو سمندری راستے سے ہوتی ہے۔ گوادر بندرگاہ اپنی اسٹریٹجی اور جیوگرافی اہمیت کی وجہ سے دنیا کے سب سے بڑے سمندری تجارتی راستے پر واقع ہے۔ گوادر دنیا کی جدید ترین بندرگاہ کی وجہ سے انٹرنیشنل سطح پر کافی مشہور ہے۔ اس بندرگاہ کی اہمیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ آسان الفاظوں میں اور پریکٹیکل طریقے سے میں آپ دوستوں کو اس بندرگاہ کے حوالے سے اس کی اہمیت کو بیان کرنا چاہوں گا۔ فیوچر نہ صرف پاکستان بلکہ چائنا، رشیا، افغانستان اور سینٹرل ایشیا ممالک جن میں قازقستان، تاجکستان، ازبکستان اور پیرشین گولف کے تمام ممالک جن میں ایران، عراق، کویت، بحرین، قطر، سعودی عربیہ، دبئی اور عمان، ان سب کی سمندری تجارت کا دار و مدار اسی گوادر بندرگاہ پر ہونے والی ہے۔ ذرا غور کریں، گوادر بندرگاہ اسٹریٹجی حوالے سے بحیرہ عرب کے کنارے پر واقع ہے۔ جغرافی لحاظ سے یہ بندرگاہ مشرق دنیا کو مغرب دنیا سے کنیکٹ کرتا ہے۔ گوادر پیرشین اور
گولف عمان کے کنارے پر واقع ہے اور یہاں سے دنیا کی آدھی تیل یعنی 50% تیل پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی آدھی تجارت تو یہاں سے ہوتی ہے. جہاں مڈل ایسٹ کنٹریز اپنی 80% آئل ایکسپورٹ کرتا ہے اور وہ اسی راستے سے مشرق ایشیا کو جاتا ہے. گوادر بندرگاہ کی زون میں ایران، عراق، بحرین، قطر، سعودی عربیہ، دبئی، عمان اور کویت کو ملا کر تقریباً 50 سے زائد بندرگاہیں شامل ہیں. گوادر بندرگاہ ان تمام بندرگاہوں کے داخلی سرے پر واقع ہے. گوادر پورٹ نہ صرف پاکستان بلکہ بہت سارے ممالک کے لیے تجارت کا راستہ فراہم کرنے والا ہے. اب بات ایٹ دا پوائنٹ ہوگی. چائنا جو اپنا 80% آئل دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتا ہے اور ان میں سے 40% آئل تو چائنا مڈل ایسٹ کنٹری سے لیتا ہے. چائنا ان آئلز کو اپنے ملک میں لے کر آنے کے لیے 12,000 کلومیٹر کا سمندری راستہ کو طے کرتا ہے، جو کہ 3-4 ویک لگ ہی جاتے ہیں ان آئلز کو چائنا پہنچنے میں. چائنا کے لیے دوسرا مسئلہ تیل سے بھری کشتیوں کو انڈیا اوشن سے ہوتے ہوئے اسٹریٹ آف ملاکا کو کراس کرتے ہوئے ملیشیا اور یہاں سے چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ کو کراس کرنے کے بعد کشتیوں کو چائنا پہنچنا پڑتا ہے. چائنا کے آئل ٹینکر کشتیوں کو راستے میں پیش آنے والے مشکلات، دشمن ممالک کی ملٹری جن میں کشتیوں کا اغوا ہونا، بارشوں، طوفانوں، بادلی موسمیات اور بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان سب رسکی کام اور زیادہ وقت، زیادہ فیول خرچے سے بچنے کے لیے چائنا مڈل ایسٹ سے سارا آئل ڈائریکٹ گوادر بندرگاہ پر ان لوڈ کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد بائی روڈ گاڑیوں کے ذریعے صرف 2500 یا 3000 کلومیٹر 1 ویک کے اندر محفوظ اور آسان راستے سے اپنے ملک اہل کو لانا چاہتا ہے. اس لیے سی پیک اور گوادر بندرگاہ چائنا کے لیے دفاعی، تجارتی اور علاقائی مفادات کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. ایشین اور افریقہ ممالک اپنی زیادہ آبادی کے باعث تجارتی اعتبار سے دنیا کی اہم ترین منڈیاں ہیں. روس کے لیے افریقہ اور مڈل ایسٹ سے تجارت پاکستان کی گوادر بندرگاہ سے ہی ممکن ہے. روس ایران کی مدد سے بھی افریقہ اور مڈل ایسٹ ملکوں سے ٹریڈ کر سکتا ہے، مگر یہاں سے روس کو ایک لمیٹڈ اور مختصر کم سہولت ملے گی. لیکن گوادر بندرگاہ جدید ترین اور انٹرنیشنل کھلی بندرگاہ ہے. گرم پانی اور گہرائی کی وجہ سے یہ بندرگاہ سمندری تجارت کے لیے دنیا کی بہترین بندرگاہوں کی ٹاپ لسٹ میں آتا ہے. اس لیے روس ایران کو نہیں بلکہ پاکستان کو دیکھے گا. پاکستان کے اطراف میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو لینڈ لاکڈ ہیں، ان کے پاس تجارت کے لیے کوئی سمندر نہیں ہے. ان ملکوں میں سینٹرل ایشیا کے ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، افغانستان اور بہت سے ممالک شامل ہیں. ان ممالک کو گوادر بندرگاہ کی سخت ضرورت ہے تاکہ وہ بھی دنیا میں اپنی مال کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کریں. سینٹرل ایشیا ممالک ایران پر لگائی گئی امریکہ کی طرف سے پابندیوں کی وجہ سے تجارت نہیں کر سکتے، اس لیے پاکستان کی طرف وہ راغب ہو رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان امریکہ کو چھوڑ دے گا تو پاکستان پر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں، تو کیسے سینٹرل ایشیا پاکستان کے ساتھ تجارت کرے گا؟ مجبوراً سینٹرل ایشیا کسی نہ کسی کے ساتھ سمندری تجارت تو کرنا ہی پڑے گا. تو اس کے پاس بیسٹ آپشن ایران نہیں بلکہ پاکستان ہوگا. چائنا پاکستان کے ہر شہر کو گوادر بندرگاہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے سڑکوں کی لمبی جال بچھانا چاہتا ہے. پاکستان میں بجلی، سڑک، گیس، تیل، بے روزگاری، چھوٹی بڑی جتنی بھی مسائل ہیں سب ختم ہو جائیں گے. گوادر بندرگاہ کی شروع ہونے کے بعد فارن انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کریں گے، وہ اپنی کمپنیاں لگائیں گے. اس کے بعد پاکستان میں بے روزگاری ختم ہو جائے گی. اب آپ سوچیں اگر یہ سارے ممالک گوادر بندرگاہ سے تجارت کرتے ہیں تو پاکستان کو کتنا فائدہ پہنچے گا، یہ آپ کی گمان میں بھی نہیں ہوگا. ہمارا ملک ان ملکوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوگا جو اس وقت سکسیسفل اکانومی ہیں. لیکن دو ایسے ممالک ہیں جو یہ سب نہیں کرنے دے رہے. وہ ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان کی ملٹری اور اکانومی کامیاب ہو. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ غریب ملکوں کی لسٹ میں رکھے اور ان کو ایک پیسہ، سیکورٹی، امداد کی لالچ دے کر اور پابندیوں کی خوف سے ڈراتے رہیں. ان دو ملکوں میں سے ایک انڈیا اور دوسرا امریکہ ہے. امریکہ اور انڈیا مل کر پاکستان میں ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو پاکستان سے ناراض ہیں. ان لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، ملک کے خلاف بھڑکاتے ہیں، ان سے دہشت گردی کرواتے ہیں. گوادر اور سی پیک کو کامیاب نہ بنانے کے لیے چینیوں پر حملہ کرتے ہیں، انہیں مار دیتے ہیں تاکہ چائنا پاکستان تعلقات خراب ہو. ان دہشت گرد لوگوں کو فنڈ امریکہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انڈیا کے تھرو پاکستان میں دہشت گردوں کو دیتا ہے اور پاکستان کو توڑنے کی کوشش بھی ان لوگوں کی ہے.
جس دن پاکستان نے امریکہ سے منہ موڑ لیا اسی دن سے پاکستان ترقی کرے گا۔ میں نے سب کچھ بڑے ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتا دیا۔ مجھے آپ دوستوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یوٹیوب چینل @the point، یہ میری فرسٹ یوٹیوب چینل، اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔